بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم اللہ کے پیغمبر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، آپ کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 جگہ مذکور ہے، سورۃ الانبیاء رکوع 4، سورۃ صاد رکوع 4۔ آپ کے نسب کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نبی اور پیغمبر تھے۔ اس سے زائد سکوت ہے، اور سیر و تاریخ میں بھی کافی جستجو کے بعد بھی ہمیں کوئی اس سلسلہ میں معلومات نہیں پہنچ سکی جن کے ذریعے ذوالکفل کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے۔ چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی۔ ابن کثیر نے مشہور معزز تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے کہ جب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی میں ہی کوئی شخص ایسا ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا وہ صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرطیہ کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے۔ نمبر 1، دن بھر روزہ رکھے۔ نمبر 2، شب کو یاد خدا میں مشغول رہے۔ نمبر 3، کبھی غصہ نہ لائے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا جو لوگوں کی نظر میں بے وقت نظر آتا تھا اور کہنے لگا کہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی تینوں شرائط دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا کہ ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ تو حضرت علیہ السلام نے دوسرے دن پھر اجتماع کیا، کل کی بات کو دہرایا، سب خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور خود کو اس خدمت کے لیے پیش کیا اور تینوں شرائط پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب حضرت علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورت اختیار کرو کہ جس سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی اس کام کو سر انجام دے سکوں گا، تم سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ حضرت علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دیر رات میں دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کیا کرتا تھا اور کچھ سو کر تھکان رفع کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ابلیس گدھا حال بوڑھے کی شکل میں اسی وقت اس کے دروازے پر پہنچا۔ جب وہ آرام کر رہا تھا، دروازے پر ہاتھ مارا، وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا کہ کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ ایک مظلوم اور ناتواں بوڑھا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان خصومت ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور دستان کو اتنا طویل کر دیا کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا کہ اب تم جاؤ، شام کو جب مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا، تمہاری داد رسی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس ختم ہو گئی، تب بھی وہ شخص نہ آیا۔ صبح کو جب مجلس منعقد ہوئی تو چاروں طرف اسے پھر تلاش کیا لیکن کہیں اس کا نشان نہ ملا۔ مجلس ختم ہونے پر جب خلیفہ نے قیلولہ کے لیے تنہائی اختیار کی تو پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو اسی بوڑھے کو موجود پایا۔ اس نے کل کی طرح پھر گفتگو شروع کر دی۔ تب خلیفہ نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجلس میں آنا مگر تم نہ آئے۔ ابلیس نے کہا کہ میری قوم بڑی خبیث ہے،
جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو ایسا سے اقرار کر لیتی ہے کہ جھگڑا نہ کرو، ہم تمہارا حق ضرور دیں گے۔ آپ کی مجلس ختم ہونے پر پھر منکر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ آج شام کو ضرور آ جانا، میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ اس گفتگو میں بھی قیلولہ کا وقت جاتا رہا اور خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا، مگر شام کی مجلس حسب وعدہ منعقد کی اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مگر آج پھر وہ بوڑھا نظر نہ آیا اور نہ ہی صبح کی مجلس میں وہ آیا۔ تب تیسرے دن جب نیند کے غلبہ نے عاجز کر دیا کہ خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازے پر کوئی شخص بھی آئے، قیلولہ کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ خلیفہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ بوڑھا پھر آ پہنچا اور دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ اندر سے جواب ملا، آج خلیفہ کا حکم ہے کہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولے گا۔ بوڑھے نے کہا کہ میں دور دراز سے اپنے ایک اہم معاملہ میں حاضر ہوا ہوں اور خلیفہ نے مجھے اس وقت بلایا تھا، لہذا دروازہ کھول دو۔ مگر دروازہ نہ کھولا، لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا، پھر یہ شخص کیسے داخل ہوا؟ ساتھ ہی دروازے پر نظر کی تو دروازہ بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا۔ تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھ گیا اور بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کے دشمن، کیا تم ابلیس ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں ابلیس ہوں، تو نے مجھے ہر طرح سے تھکا دیا اور میری ذریت جب کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی، تب میں نے یہ آخری صورت اختیار کی تاکہ تم کو غضبناک کر کے ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام ہو چکا ہوں۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے کہ اس نے جن شرائط کا حضرت علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل شام کے بادشاہ کے مقرب تھے اور اس بادشاہ کو بنی اسرائیل سے بڑی عداوت تھی، ہمیشہ ان کے ملک پر فوج کشی کرتا اور جماعت کو قتل کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل سے لڑائی کے لیے بڑی تعداد میں فوج بھیجی، اس فوج نے مقابلہ کے بعد 100 علماء و صلحاء کو قید کر کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ بادشاہ نے ان کو قتل کرنا چاہا تو ذوالکفل علیہ السلام یہ سن کر بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ اب سیاست کا وقت گزر چکا ہے، ان کو میرے حوالے کر دیں، میں ان کا کفیل ہوں، کل صبح سیاست گاہ میں حاضر کروں گا۔ بادشاہ نے ان سب کو ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان کو اپنے شہر لے گئے اور طوق و زنجیروں سے آزاد کیا اور نہایت تعظیم سے رات کو کھانا کھلا کر ان کو چھوڑ دیا۔ ان علماء کی اس طرح خلاصی ہو گئی اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے شرط سے محفوظ رکھا۔ اس دن سے یہود میں ان کا لقب ذوالکفل قرار پایا۔ واللہ عالم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔